بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ پیچھے کی سبق میں بات آئی تھی آخر میں کہ کبھی فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے، تو آپ یہاں پر وہی فصل شروع کر رہے ہیں۔ مفعول ما لم یسمی فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جاوے۔ اب کس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمی فاعلہ؟ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِیمَ هُوَ مَقَامُهُ۔ مفعول ما لم یسمی فاعلہ وہ ہے کہ ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کیا جاوے اور مفعول کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاوے۔ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاوے۔ نحو ضرب زید، جیسے ضرب زید میں۔ وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتأنیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مفعول ما لم یسمی فاعلہ کا حکم اس کے فعل کے واحد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں اور فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں، یہ سارے کے سارے احکامات اسی پر قیاس کیجئے جو آپ نے فاعل میں جانا۔ یعنی جس طرح فاعل کے فعل کے مذکر مؤنث لانے کے باب میں اور اسی طرح فعل کے واحد تثنیہ اور جمع لانے کے باب میں ہم نے پڑھا ہے فاعل کے باب میں، وہی سارے احکامات مفعول ما لم یسمی فاعلہ کے ہیں۔ کن صورتوں میں فاعل کا فعل واحد ہوگا، کن صورتوں میں تثنیہ، کن صورتوں میں جمع، وہی صورتوں میں مفعول ما لم یسمی فاعلہ کا فعل بھی واحد تثنیہ جمع ہوگا۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں فاعل کے باب میں مل جائے گی۔ آگے مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم، مبتدا و خبر۔ مبتدا یہ تیسری قسم ہے اور خبر یہ چوتھی قسم ہے۔ مبتدا اور خبر ہما اسمانی مجردان عن العوامل اللفظیۃ، وہ دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظی سے خالی ہو۔ عوامل لفظی سے خالی، وہ دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظی سے خالی ہو۔ یعنی مبتدا اور خبر یہ دونوں بھی اسم ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا۔ احدہما مسند الیہ ویسمى مبتدا والثانی مسند بہ ویسمى خبرا، نحو زید قائم۔ ان دو اسموں میں سے ایک کو مسند الیہ اور اس کو مبتدا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مسند بہ اور اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ جیسے زید قائم، زید یہ مبتدا اور مسند الیہ ہے اور قائم یہ مسند بہ اور خبر ہے۔ والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں معنوی ہوتا ہے، ان دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے۔ وہو الابتداء، اور وہ خود ابتدا کرنا ہے۔ یعنی مبتدا اور خبر کا عامل معنوی عامل ہوتا ہے، لفظاً ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مبتدا اور خبر کے کچھ قاعدے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، یعنی مبتدا یہ معرفہ ہوتا ہے۔ وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، اور خبر کی اصل، خبر کی بنیاد یہ ہے کہ وہ نکیرہ ہو، یعنی خبر یہ نکیرہ ہوتی ہے۔ وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً۔ اب پیچھے بات آئی کہ معرفہ یہ مبتدا ہوتا ہے اور نکیرہ یہ خبر ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیں نکیرہ کو مبتدا بنانا ہو، نکیرہ کو مبتدا بنانا ہو تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً،
نکرہ کی جب صفت لائی جاوے تو جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو، یعنی نکرہ کی صفت لانے کی صورت میں مبتدا بنانا اس کو جائز ہے۔ قولہ تعالی نحو قولہ تعالی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ تو اس مثال میں دیکھیے عبدن یہ نکرہ ہے، ولا عبدن یہ عبدن نکرہ ہے، اس لیے کہ عبدن کے معنی آتے ہیں غلام۔ صرف عبدن کہنے سے مسلمان غلام بھی مراد ہو سکتا ہے، کافر غلام بھی مراد ہو سکتا ہے، تو عبدن نکرہ ہے، نکرہ کے اندر دونوں بھی آ گئے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آگے عبدن نکرہ کی صفت مؤمن لائی گئی تو اسی صورت میں نکرہ میں تخصیص پیدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تخصیص پیدا ہو گئی کہ اب غلام سے کون مراد ہے؟ مومن غلام مراد ہے، مسلمان غلام مراد ہے۔ تو اب جب اس کے اندر تخصیص پیدا کی گئی تو پھر اس وجہ سے نکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ تو عبد مؤمن یہ نکرہ میں جب صفت لائی گئی، صفت لانے کے بعد تخصیص پیدا ہو گئی، تخصیص ہونے کے بعد اس کو مبتدا بنانا صحیح ہو گیا۔ وَكَذَا إِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ آخر، جیسے اوپر مبتدا نکرہ بنا، کب بنا؟ جبکہ صفت لائی گئی، تخصیص پیدا کی گئی۔ تو جس طرح نکرہ کے اندر صفت لا کر مبتدا بنانے کے لیے صفت لا کر تخصیص پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح چند دوسرے وجہوں سے بھی، چند دوسرے طریقوں سے بھی اس کے اندر تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔ جیسے ابھی وَكَذَا إِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ آخر، اسی طرح جب کسی دوسرے طریقے سے، کسی دوسرے وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو تو اس کا بھی مبتدا بننا صحیح ہوگا۔ جیسے ابھی رَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، اس مثال کے اندر تخصیص متکلم کے علم کی وجہ سے آئی ہے، چونکہ اب متکلم سوال کر رہا ہے رَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، کہ یعنی کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے؟ تو اب اس مثال میں متکلم کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہے کہ گھر میں مرد یا عورت میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہے، لیکن اس بات کی تعیین چاہتا ہے کہ مرد اور عورت میں سے کون ہے۔ تو رَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، اس کے اندر تخصیص متکلم کے علم کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ متکلم کو یہ بات معلوم ہے کہ گھر میں یا تو مرد ہے یا عورت ہے، لیکن یقینی بات معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، تو اس وجہ سے اس نے رَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ یہ کہہ کر اس کے اندر تخصیص پیدا کی گئی ہے۔ آگے کی مثال وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، اور کوئی بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے، اور کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے۔ تو اس مثال میں احدن یہ نکرہ ہے جس میں ما حرف نفی کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی ہے، لہذا احدن یہ نکرہ ہونے کے باوجود اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ما احدن کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے، تو ما لا کر سامنے والے یعنی احدن میں جو شخص مراد ہے اس شخص کے علاوہ سارے لوگوں کی نفی کی گئی، تو ما کے ذریعے سے اس میں نفی کے ذریعے تخصیص پیدا کی گئی۔ آگے شر احر ذا نابن، شر احر ذا نابن یعنی شر نے بھونکوایا کتے کو، شر احر ذا نابن شر نے بھونکوایا کتے کو۔ اس مثال میں شر نکرہ ہے، اس مثال میں شر یہ نکرہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شر یا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو تنوین آئی ہے وہ تنوین تعظیم والی ہے، یعنی تنوین کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ شر بڑا والا ہے، تنوین کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ شر کیسا ہے؟ بڑا والا ہے۔ تو اب تنوین کے ذریعے سے اس کے اندر تعیین ہو گئی کہ شر
چھوٹا یا بڑا میں سے کون سا شر ہے؟ بڑا والا شر ہے۔ تو اس تخصیص کی وجہ سے شرن کو مبتدا بنانا جائز ہو گیا۔ آگے وفی الداری رجل، وفی الداری رجل، اس مثال میں رجل نکرہ ہے، لیکن فی الداری جو کہ خبر ہے، فی الداری رجل میں رجل یہ نکرہ ہے اور فی الداری یہ خبر ہے، لیکن جو خبر ہے وہ ظرف ہے۔ اب ظرف کو مقدم کرنے کی وجہ سے کلام میں تخصیص پیدا ہو گئی۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کہ گھر میں مرد ہی ہے، لہذا رجل جو نکرہ تھا اسے مبتدا بنانا درست ہو گیا۔ یا تو عبارت ایسا تھی کہ رجل فی الداری، رجل مبتدا فی الداری خبر، لیکن اس مثال میں فی الداری جو خبر واقع ہو رہی ہے اس کو مبتدا سے پہلے لائے اور مبتدا کو بعد میں لائے، اور رجل یہاں پر مبتدا جو بن رہا ہے وہ نکرہ ہے، تو خبر کو پہلے لا کر رجل کی تخصیص کی گئی کہ گھر میں جو موجود ہے وہ کون ہے؟ مرد ہی ہے۔ سلام علیک، اس مثال میں لفظ سلام یہ نکرہ ہے، لفظ سلام یہ نکرہ ہے جو عام ہے، یعنی سب سلاموں کو شامل ہے، لیکن یہ جملے اسمیہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جملے اسمیہ ہے۔ اب یہاں پر متکلم جو سلام کر رہا ہے تو یہ سلام متکلم کی طرف منسوب ہوگا۔ ایک تو سلام یہ نکرہ ہے، سارے سلاموں کو شامل ہیں، لیکن چونکہ اب یہاں پر کون سلام کر رہا ہے؟ متکلم سلام کر رہا ہے، تو اس سے مراد ہوگا کہ سلام یہ متکلم کا ہے۔ کس کا ہے؟ سلام کرنے والے متکلم کا ہے۔ تو اس میں متکلم کی طرف جب سلام کی نسبت کی گئی تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، لہذا تخصیص پیدا ہونے کے بعد سلام نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بن گیا۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں۔ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ مبتدا اصل معرفہ ہوتا ہے اور خبر اصل نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اگر ہمیں نکرہ کو مبتدا بنانا ہو تو اس کی صورتیں اور شکلیں یہاں پر بیان ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔